المہند المفند کی جس عقیدے پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جست عطر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کا مقام کعبہ، عرش، کرسی اس سے افضل ہے، کہتے ہیں یہ عقیدہ کفری اور شرکیہ ہے۔ اس پر میں 3 مثالیں بالکل آسان وہ اپنے پچھلے کلپ کے اندر میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اب چند باتیں اور دیکھیں۔ ابتدا کے اندر علماء کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ۔ تو بعض علماء کے نزدیک یہ مکہ افضل تھا، بعض کے نزدیک مدینہ افضل تھا، بعض نے مکہ کی افضلیت پر دلائل دیے، بعضوں نے مدینہ کی افضلیت پر دلائل دیے۔ تو دونوں طرف دلائل موجود تھے۔ اس پر میں صرف 2 حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، شیخ شمس الدین الرملی المصری الشافی المتوفی 1004، ان کا قول نقل ہے کہ مکہ اور مدینہ کی افضلیت کے بارے میں بعض لوگوں نے مکہ کو افضل قرار دیا اور بعض نے مدینہ کو۔ تو جو یہ اختلاف ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو چھوڑ کر ہے۔ البتہ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی بات ہے تو وہ بالاجماع افضل ہے۔ تو اب مسئلہ سمجھ لیں، یہ جو مکہ اور مدینہ کی افضلیت کا اختلاف تھا نا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، تو اس وقت بھی علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جست عطر والی جگہ یعنی قبر مبارک اس کو چھوڑ دیا تھا کہ اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف یہ کہ اس قبر مبارک کی جگہ کو چھوڑ کر باقی جو جگہ ہے اس میں مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے۔ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ یہ میرے پاس یہ موطا امام مالک میں غیر مقلد علامہ وحید الزماں المتوفی 1338، یہ کیا نقل کرتے ہیں، یہ موطا امام مالک کی شرح میں اس کی تشریح لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سلف نے اختلاف کیا کہ دونوں شہروں میں سے کون سا افضل ہے۔ جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ مکہ افضل ہے، اور یہی قول امام شافعی، ابن وہب، مطرف اور ابن حبیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور یہی مذہب ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور اصحاب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور اسی کو اختیار کیا ہے ابن عبد البر اور ابن رشد اور ابن عرفہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور اکثر آل مدینہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب کا قول یہ ہے کہ مدینہ افضل ہے، اور بعض شوافی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اب یہاں تک لکھنے کے بعد آئے کہتے ہیں کہ جانبین کی طرف دلائل بہت ہیں۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ اردو کی کتابیں پڑھ کے آگے تھے، انہوں نے مکہ کی افضلیت پر بھی دلائل دیے اور مدینہ کی افضلیت پر بھی دلائل دیے، یہاں تک کہ ابن ابی حمزہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں شہر برابر ہیں، کہنے لگے یہ دونوں برابر ہیں۔ اور سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ اس مسئلے میں توقف کریں، خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ دلائل ایک دوسرے کے معارض ہیں، اور نفس مائل ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی تفضیل کی طرف۔ وہ کہتے ہیں جی نفس یہ چاہتا ہے کہ مدینہ افضل ہو۔ پھر کیا ہے، جب صاحب عقل اور صاحب علم تأمل کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کو جو فضیلت ملی اس قدر یا اس سے بہتر مدینہ کو بھی ملی ہے، بلکہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے خصائص میں جزم کیا ہے کہ مدینہ کے افضل ہونے کا اور محل خلاف اس مقام کے سوا ہے جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مدفون ہے۔ اتنا ٹکڑا تو زمین آسمان سے بھی افضل ہے، اسی طرح جس مقام پر کعبہ ہے وہ مدینہ سے بھی افضل ہے۔ موطا امام مالک مترجم کتاب الجامع مدینہ کی فضیلت کا بیان صفحہ نمبر 599۔ ان 2 حوالوں سے یہ پتہ چلا کہ مکہ اور مدینہ کی افضلیت میں علماء کا اختلاف تھا اور انہوں نے دلائل دیے، لیکن یہ جو اختلاف تھا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جگہ کو نکال کے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بالاتفاق علماء کے نزدیک اس کی جو جست عطر کے ساتھ لگنے والی مٹی جو ہے اس کا مقام بالاتفاق علماء کے نزدیک کعبہ، عرش، کرسی سب سے کیا تھا، افضل تھا۔ اب اس پر میں نے آسان 3 مثالیں پیش کی تھی، ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس پر ایک اعتراض ہے، شاید انجینئر صاحب اور ان کے چیلوں کے ذہن کے اندر تو نہ آئے، لیکن میں خود اس پر اعتراض کر کے اس کا جواب دیتا ہوں۔
میں نے مثال پیش کی تھی کہ دیکھیں، ایک طرف ہے ریشمی رومال اور ایک طرف ہے سادہ رومال داغے کا. آپ یہ بتائیں کہ ریشمی رومال کی قدر و قیمت زیادہ ہے یا سادہ رومال کی؟ آپ لامحالہ طور پر یہی کہیں گے کہ ریشمی رومال کی قدر و قیمت زیادہ ہے. اب میرا سوال یہ تھا کہ اگر وہ سادے رومال کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک صاف کر لیں، اب آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ان دونوں رومالوں میں سے کس رومال کی قدر و قیمت وہ زیادہ تھی؟ اور آپ یہی کہیں گے کہ بھائی جس رومال کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے ہیں اس کی قدر و قیمت اور منزلت کیا تھی، وہ زیادہ ہو جائے گی. تو یہ میں نے ایک سمپل سی مثال دی تھی. اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے. اس پر اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہونے والی چیز، اس کا مقام یہ کعبہ، عرش، کرسی سے زیادہ ہے، تو پھر تو کائنات کے اندر بے شمار ایسی اشیاء تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی. مثال کے طور پہ آپ نے غار حرا کے اندر عبادت کی، غار ثور میں آپ رہے، عود میں آپ گئے، بدر میں گئے، بے شمار مقامات پر آپ گئے. تو اگر ان سارے مقامات پر آپ کے قدم مبارک لگے تو اس کا مطلب ہے پھر یہ سارے مقامات کعبہ، عرش، کرسی سے کیا ہونی چاہیے؟ افضل ہونی چاہیے. یہ اعتراض ہو سکتا ہے انجینئر صاحب کے ذہن کے اندر آ جائے یا ان کے کسی اندھے مقلد کے ذہن کے اندر آ جائے. اس لیے ہم خود ہی اس اعتراض کو کریں گے اور سلف صالحین نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ میں اپنی طرف سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ 2 مثالیں عرض کروں گا. مثالیں تو میں انشاءاللہ آپ جتنے کے میں عرض کر سکتا ہوں، سینکڑوں مثالیں سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. بحمد اللہ تعالیٰ اس کا ہمارے پاس سٹاک موجود ہے. ہماری جو عمارت ہے وہ کمزور نہیں ہے، کمزور بنیادوں پر نہیں ہے. الحمدللہ قرآن و سنت، اجماع اور سلف صالحین کے فہم پر ہے الحمدللہ. اچھا جی، یہ اعتراض کہ بے شمار جگہیں ایسی ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تو اس کا مطلب پھر وہ ساری جگہیں وہ کعبہ، عرش، کرسی سے افضل ہوں گی. اب آپ عبارت سمجھیں کہ اصل عبارت کیا تھی. عبارت یہ ہے کہ المحنت کی عبارت ہے کہ اس لیے وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، آپ کے ہاتھ آپ کے ساتھ ٹچ ہے، علل اطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ، عرش، کرسی سے بھی افضل ہے. تو اس عبارت میں اس مٹی کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے جسد عطر کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جیسے ایک آدمی کے جسم پر گرد و غبار ہوتی ہے نا، تو گرد و غبار اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوتی ہے. تو یہاں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر کے ساتھ ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، اس مٹی کی بات ہے، عام مٹی کی بات نہیں، جو دور ہے اس کی بات نہیں، بلکہ اس مٹی کی بات ہے جو آپ کے جسد عطر کے ساتھ لگی ہے. اب جو مٹی دور ہے اسے کہیں گے عام مٹی، جو آپ کے جسد عطر کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے اسے کہیں گے خاص مٹی. تو یہاں اس خاص مٹی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو آپ کے جسد عطر کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اچھا جی، اس اعتراض کا جواب بھی علماء نے آج سے صدیوں پہلے دے دیا. اچھا، میں حوالے وہ پیش کروں گا. یہ انجینئر صاحب کے نزدیک تو یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بقول ان کے یہ ابھی فرقے بنے ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، نام کیوں ہے، یہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ علمی یتیم آدمی ہیں. مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کا علماء نے جواب کیا دیا ہے. دیکھیں، علماء نے کہا جی کہ ایک ہے خالی حجرہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہے پھر چلے گئے، اب آپ حجرے سے باہر ہیں. خالی حجرہ افضل ہے یا بیت اللہ افضل ہے؟ تو علماء کہتے ہیں جی بیت اللہ افضل ہے خالی حجرے سے. لیکن اگر حجرے کا وزن کیا جائے اس وقت جب آپ اس کے اندر موجود ہوں، تو فرمایا پھر یہ حجرہ بیت اللہ سے افضل ہے. ایک ہے خالی حجرہ اور ایک ہے حجرے میں آپ کا موجود ہونا. ایک ہے خالی مٹی، ایک ہے اس مٹی کے ساتھ آپ کی جسد عطر کا لگا ہونا. تو جب آپ کے جسد عطر کے ساتھ وہ مٹی لگی ہوگی تو اس کا مقام زیادہ ہوگا، اور اگر خالی مٹی ہوگی تو اس کا مقام پھر زیادہ نہیں ہوگا. میں اس پر آپ کو حوالے پیش کرتا ہوں. ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی دیوبندی نہیں ہے، بریلوی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے، سلف صالحین میں سے
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تقلید کرنے والے ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی المتوفا 513 وہ فرماتے ہیں کہ مجرد حجرہ مبارک، صرف حجرہ مبارک سے کعبہ شریف افضل ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس میں ہے تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں اب نہ کعبہ، نہ عرش، نہ اس کو اٹھانے والے فرشتے اور نہ ہی جنت اس سے افضل ہو سکتی ہے۔ اگر ساری مخلوق کو حجرہ شریف کے ساتھ تولا جائے تو بھی وزن زیادہ ہوگا، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ کے اندر تشریف فرما ہیں۔ فرمایا اب تولا جائے تو پھر ساری کائنات سے اس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہوگا، وہ کیا ہوگی؟ افضل ہوگی۔ دوسرا حوالہ یہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ، یہ تو حنبلی تھے نا، اب ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ تعالی، اور کتاب ہے بجیرمی علی الخطیب، اور کتاب کو لکھنے والے یہ اس کا حاشیہ الشیخ سلیمان بن محمد بن عمر بجیرمی الشافی، یہ شافی ہیں۔ پہلا حوالہ حنبلیوں کا، اب مالکی اور شوافی تینوں کا، میں اناف کا جان کے پیش نہیں کر رہا، انشاءاللہ وہ بھی آگے دوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 463 ہجری فرماتے ہیں کہ مکہ میں تمام جگہوں سے افضل کعبۃ اللہ ہے، اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، البتہ ان تمام جگہوں سے افضل وہ مٹی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر سے مسح ہے، حتیٰ کہ عرش سے بھی افضل ہے۔ لگائیں فتویٰ ابن عبد البر مالکی، کیوں کہ وہ مٹی آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس لیے اگر اس مٹی کو الگ کر دیجئے پھر نہیں، جب تک آپ کی جسم کے ساتھ ٹچ ہے۔ اب اس پر میں دو عقلی مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی عقلی مثال، آپ کسی میرج ہال میں کسی ولیمے پر یا شادی پہ چلے گئے، وہاں بہترین قالین کارپٹ بچھا ہوا ہے، اچانک آندھی چل پڑتی ہے تو آندھی میں ہوا اور مٹی بھی آتی ہے، تو وہ فوراً کھڑکیاں بند کر دیں گے، اس مٹی کو وہ اندر نہیں آنے دیں گے، کیوں کہ اس مٹی کی وجہ سے ان کا قالین خراب ہوگا اور یہ مٹی ان کے نزدیک کسی قدر و منزلت اور قیمت کی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میرج ہال میں جو مہمان ہیں، اگر وہ مہمان آئیں گے تو ان کے جوتے کے ساتھ بھی مٹی لگی ہوگی، اب اس مٹی والے جوتے سمیت اس قالین پر چلیں گے، لیکن کوئی بھی میرج ہال والا یا اس کا مالک اس کو منع نہیں کرے گا۔ باہر سے آنے والی مٹی کو، کھڑکیوں کے ذریعے آنے والی مٹی کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو مٹی آپ کی جوتوں کے ساتھ آئے گی اسے نہیں منع کیا جائے۔ یہ نہیں کہا جائے گا جی جوتے آپ اتار کے آئیں، ان جوتوں کو دھو کر آئیں، مٹی باہر اتار کر آئیں، نہیں، آپ اسی مٹی والے جوتے کے ساتھ اس قالین پر چلیں گے، کیونکہ وہ آپ کے جسم کے ساتھ جب لگ گئی تو اس مٹی کی قدر و قیمت اس قالین سے کیا ہو گئی؟ زیادہ ہوگی۔ اب مالک آپ کو منع نہیں کرے گا۔ ایک اور مثالیں آپ مجھ سے جتنی مرضی سن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسے ایسے دلائل دوں گا کہ انہوں نے سنے بھی نہیں ہوں گے، وہ ان کی عقل سے بھی نہیں گزرے ہوں گے۔ ایک مثال اور، آپ بازار سے جاتے ہیں، دال اور چاول لے کر آتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ان دال اور چاولوں میں کنکر اور پتھر وغیرہ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ لیکن اگر وہ پتھر اور کنکر آپ الگ سے لے کر آئیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن وہی کنکر اور پتھر جب دال اور چاول کے ساتھ تل کر آتے ہیں تو آپ اس کی وہی قیمت ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پیسے تو آپ نے دال کے ادا کیے، پیسے تو آپ نے چاولوں کے ادا کیے، لیکن اسی قیمت میں آپ کو پتھر بھی ملے۔ اب اگر یہ پتھر آپ واپس کرنے کے لیے جائیں، کہیں جی یہ جو پتھر اس میں سے نکلے یہ میں واپس کرنے کے لیے آیا ہوں، تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ کہیں گے جی پتھر تو بس وہ دال میں تھے، چلے گی بس ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان پتھروں کی قدر و قیمت اس وقت تھی جب تک وہ دال کے ساتھ تل کر آ رہے تھے، چاولوں کے ساتھ تل کر آ رہے تھے۔ وہ کنکر چاول اور دال کے ساتھ تل کر آئے تو ان کی قدر و قیمت تھی۔ اگر الگ سے واپس کرنے جائیں گے تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کے جسد عطر کے ساتھ لگنے والی مٹی جب تک آپ کے جسد عطر کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کی قدر و قیمت ہے۔ آپ کے جسد عطر سے اگر الگ ہو جاتی ہے پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرش کعبہ کرسی سے افضل ہے۔ افضل اسی صورت میں ہے کہ جب تک وہ آپ کے جسد عطر کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔
جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ چاول اور دال کے اندر پتھر جب آئے تو ان کی قدر و قیمت اس وقت تک تھی جب تک وہ ان کے ساتھ مکس تھے، الگ کر کے دیں گے تو پھر نہیں۔ تو اسی مٹی کی قدر و قیمت اس وقت تک ہوگی کہ جب تک وہ آپ کے جست عطر کے ساتھ لگی ہوگی، تو پھر یہ کعبہ عرش کرسی سے افضل ہوگی۔ الگ ہو جائے تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے۔ تو اصل یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جست عطر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے، جو آپ کے ساتھ مس کیے ہوئے ہے، وہ کعبہ عرش کرسی سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس عقیدے کے بارے میں جناب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔